میرے دوستو، بعض اوقات انسان کسی سے کچھ مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، وہ اس کی امید سے اس کو زیادہ عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ ہی ایسا ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت آسیہ نے اللہ سے جنت کے اندر ایک گھر مانگا تھا۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے، حضرت آسیہ نے دعا کی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ جنت کے اندر میرے لیے ایک خوبصورت گھر بنا دے۔ اللہ نے گھر بھی دے دیا اور گھر والا بھی عطا کر دیا۔ پتہ ہے گھر والے کون دیے؟ وہ ہستی جو تمام انبیاء کے سردار ہیں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو پتہ ہے کہ جنت کے اندر حضرت آسیہ میرے محبوب کی بیوی ہوں گی۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی پر کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے، اور یہ امتی کا حق ہے اللہ کے نبی پر۔ یاد رکھیں، حضور علیہ السلام کے جو حقوق ہیں، ان حقوق میں سے ایک حق امتی پر یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی پر درود پاک پڑھے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شفاعتی اہل الکبائر من امتی، قیامت کے دن میدان محشر کے اندر میں اپنی امت کے گناہ گار لوگوں کی شفاعت کروں گا۔ حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ قیامت کے دن یا اپنی آدھی امت کو جنت میں داخل کروا لیں، یا آپ شفاعت لے لیں۔ میرے نبی نے فرمایا، واخترتو، میں نے شفاعت کو قبول کیا، اس لیے کہ شفاعت کی وجہ سے میں آدھی سے زیادہ امت کو جنت میں داخل کروا لوں گا۔ میرے دوستو، حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، حضرت انس فرماتے ہیں، جو جمعے والے دن اللہ کے نبی پر یہ درود پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، جو 80 مرتبہ یہ درود پاک عصر کی نماز کے بعد پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کی 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ میرے دوستو، یاد رکھیں، جو اللہ کے نبی پر بندہ درود پڑھتا ہے، اس کے ساتھ اللہ کے نبی کا تعلق بن جاتا ہے، حضور کو اس کا تعارف ہو جاتا ہے۔ اس کو ایک مثال سے یوں سمجھے کہ ایک بچہ ہے، وہ روزانہ ایک گلی سے گزرتا ہے، اور اس گلی کے اندر ایک دکاندار ہے، وہ اس کو روزانہ سلام کر کے جاتا ہے۔ چند دنوں کے بعد اس دکاندار کا اس بچے سے تعلق بن جائے گا، تعارف ہو جائے گا، اسے پتہ چل جائے گا یہ وہی بچہ ہے جو مجھے روزانہ سلام کر کے جاتا ہے۔ اور ایک دن وہ پوچھ لے گا، یار تو کس کا بیٹا ہے؟ تیری تربیت کتنی اچھی ہے، تو کس کا بیٹا ہے؟ تو اس نے کتنی اچھی کی ہے، تو یہ تعارف ہو جائے گا۔ اس طرح اگر بندہ روزانہ اللہ کے نبی پر درود پاک پڑھے گا تو اللہ کے نبی کے ساتھ بھی اس کا تعارف ہو جائے گا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سوموار والے دن اور جمعے والے دن امت کے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میرے دوست، ایک ایسا بندہ ہو جس کے بارے میں فرشتے اللہ کے نبی کو یہ کہیں کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کا وہ امتی ہے جو روزانہ آپ پہ درود پڑھتا ہے، اور اللہ کے نبی کی اس کے ساتھ تعارف ہو جائے، پہچان ہو جائے۔ اور یاد رکھیں، یہ پہچان، یہ تعارف آپ کو قیامت کے دن میدان محشر میں کام دے گا کہ حضور پہچان لیں گے، میرا یہ تو وہ امتی ہے جو روزانہ میرے اوپر درود پاک پڑھتا تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی پر کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ ایک صحابی حضور کے پاس آئے، کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دن کا تیسرا حصہ آپ پہ درود پڑھ لیا کروں، کیا میرے لیے یہ کافی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، تیری مرضی، لیکن اگر اس سے زیادہ پڑھ لے تو بہت اچھا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، آدھا دن پڑھ لیا کروں۔ حضور نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ کر لے تو تیرے لیے اور بہتر ہے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں دن کے 3 حصے آپ پہ درود پڑھوں گا۔ حضور نے فرمایا، بہت اچھا، اگر اس سے بھی زیادہ کر لے تو اور بہتر ہے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں پورا دن آپ پہ درود پڑھوں گا۔ میرے نبی مسکرانے لگے۔ حضور نے ایک جملہ فرمایا، اذن میرے صحابی، اب اگر تو نے پورا دن میرے اوپر درود پڑھنا شروع کر دیا، اللہ تیرے سارے غموں کو، تیری پریشانیوں کو اللہ دور کر دیں گے اور تیرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔